بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا ہے ہماری مصروفیات کی وجہ سے، اور شکر گزار بھی ہوں آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کی وساطت سے مجھے اپنی بات قوم تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین نے اس میں شرکت کی، اور یہ جو آج کل 27ویں ترمیم کی بحث چل رہی ہے، تاکہ ہم بھی ذرا سر جوڑ کے بیٹھیں سوچیں، لیکن بات پھر وہی سامنے آئی کہ اب تک کوئی مسودہ اس حوالے سے منظر عام پہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے، تو ہم ان کی جزیات پر تو بحث نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر اس کی جزیات پر بھی ہم بات کر سکیں گے۔ کچھ چیزیں ہم نے اصولی طور پر طے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت جہاں 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی، جن شقوں سے وہ دستبردار ہوئی تھی، اگر انہی شقوں میں سے کوئی چیز 27ویں ترمیم میں آ کر پاس کی جاتی ہے تو ہم اس کو پارلیمنٹ کی بھی توہین سمجھتے ہیں، اس کو ہم آئین کی بھی توہین سمجھتے ہیں کہ کل 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور آج کھینچ تان کے آپ پتہ نہیں کس طریقے سے 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی چیزیں جس سے کل آپ دستبردار ہوئے تھے، تو کیا یہ پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ ہے کہ جب چاہیں آپ اسے جو چیز پاس کرائیں؟ لہذا اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ 26ویں ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پارلیمنٹ میں لے بھی ہوں گی اور ان پر ڈبیٹ بھی ہوگی۔ 1 سال گزر گیا ہے، نہ سفارشات پیش کی گئی ہیں نہ اس پر کوئی بحث ہوئی ہے۔ یہ اس 26ویں ترمیم پر عمل درآمد کا عالم ہے۔ سود کے حوالے سے جہاں 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا مسئلہ قانون کے ذریعے طے ہوا تھا، آج مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا۔ یہ اس قانون کی بھی توہین ہے، یہ اسمبلی کی بھی توہین ہے، اور حکومت دھڑلے کے ساتھ اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ ہم مزید صوبوں کو زیادہ با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی،
آج صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے اصولی فیصلہ یہی کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اصولی طور پر ہم نے طے کی ہیں. مزید جب کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر ان کی جزیات پر بات چیت ہو سکے گی. سرزد ہم نے اپنا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ آپ نے NFC کی بھی مخالفت کر دی ہے, آپ نے اس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں جو منظور ہوا اس کا بھی مخالفت کر دی کہ اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ نہ لایا جائے. لیکن یہاں پر ایک چیز جو کہی جا رہی ہے 243 آرٹیکل, اس میں ترمیم, کیا یہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ سمجھ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. ہم نے اس کو دو حوالوں سے دیکھنا ہے. اگر تو ملک کے اوپر, ملک کی سیاست کے اوپر, آئین کے اوپر, جمہوریت کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں تو ہمیں قبول نہیں ہوگا. اگر اس پہ کوئی انتظامی قسم کی باتیں ہیں اور صرف انتظامی قسم کی باتیں, تو انتظامی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں چلتی رہتی ہیں. اس کے حجم کو ہم دیکھیں گے, اس کی شکل کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے, تب جا کر ہم اس پر کوئی حد میں 43 آرٹیکل میں جو مطلب کی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے, کیا اس کے ساتھ خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا ملک بھر میں جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو جب یارک پہ روکا گیا تو اس کے بعد سے آپ نے جس طرح ریئیکشن دکھایا, اور ابھی جس طرح کے علماء یا لوگ یا آپ کے کارکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں, اس طرح کا ریئیکشن آپ نہیں دکھا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں نے تو اس وقت بھی کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا. آپ نے کون سی میرے ریئیکشن دیکھے؟ کوئی جلوس, کوئی جلسہ, کوئی احتجاج, کوئی دھرنا, کچھ بھی نہیں دکھایا. کیونکہ میں اپنے ملک کے تمام بچوں کو اسجد کے برابر سمجھتا ہوں. جو میرے سامنے وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کا خون بہہ رہا ہے, وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں. اور میں صرف اپنے بیٹے کے لیے تو احتجاج کروں, اس پر رد عمل دوں, اور باقیوں کے بارے میں تو ایسی کوئی بات خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور ہمیں ہمارے سامنے ہر بچے کا خون اپنی اولاد کا خون. 243 آرٹیکل پر میں نے جواب دے دیا ہے, تفصیل سے دے دیا ہے. امید ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں ترمیم ہو جاتی ہے. حضرت ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب ٹھیک کرنے کی بات آئے گی تو جب تک ہم اجتماعی سوچ پیدا نہیں کریں گے اور صرف ایک ادارے کی کوئی سوچ وہی حاکمیت کرے گی, تو میرے خیال میں پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے, ہماری پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو بٹھانا چاہیے, تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے, اور ایک اجتماعی قومی رائے جو ہے اس پر مولانا صاحب بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ آپ سے پیدر پہ آپ سے متواتر ملاقات ہوئی اور ایک بار پھر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے. انہوں نے ایک آج اصولی بیانیہ یہ جاری کیا ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم یہ سارا کا سارا فیک ہے, یہ اسمبلی فیک ہے, اور اس اسمبلی کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی جوہری تبدیلی کر دے آئین میں. آپ اس بارے میں میرے خیال میں اس کی تائید کروں گا, اس لیے کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو, اور 26ویں ترمیم کے دوران تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ باہمی طور پر رابطے میں تھا, اور اسی رابطے نے یہ کمال دکھایا کہ ہم نے حکمران کو ایک ڈرافٹ کے 35 دفعات سے دستبردار کیا, اور بہت سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جو ڈالی وہ قبول ہوئیں. لیکن اب وہ پریکٹس دوبارہ تو ایسی اسمبلی نہ کرے کہ جس پہ اعتراضات ہیں اور جو عوام کی نمائندگی کے حوالے سے وہ اس پر کوشچنس ہیں. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایکسٹینشن کی بات آئی اور ٹینیور 5 سال ہوا. ایک تو یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس کا جو طاقت ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت سے کہیں اور شفٹ ہو رہی ہے, ایک. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے, آپ نے بھی اس ایکسٹینشن میں حصہ لیا, کہ اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پیچھے سینکڑوں افسران متاثر ہوتے ہیں, اور یہ تاثر بھی آتا ہے کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے, باقی ادارے میں سے لوگ نہیں ہے جو اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کر سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پامالی بھی ہوتی ہے اور یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے؟ ہمیں ایک طبی اور فطری قسم کا نظام بنانا چاہیے.
غیر طبی اور غیر فطری قسم کے جو ہم قوانین بناتے ہیں، سوسائٹی کل اس کو قبول نہیں کرتی، سیاسی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دی گئی، جو 35 شقیں ختم کر دی گئی تھی، اس میں سے کچھ دوبارہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دے کر آپ نے غلطی کی، اور اگر غلطی کی تو بار بار پہ ٹرسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بات تو سنو خدا کے بندے، ہم نے کہا کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو دستبردار کیا، جب ہماری مرضی کا بنا تو ہم نے تب جا کر ووٹ دیا۔ تو اب اگر وہ دوبارہ لائیں گے تو ایک دفعہ دستبردار ہونے کے بعد جب دوبارہ لائیں گے تو ہم پھر مخالفت کریں گے۔ مولانا یہ بتائیں معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہے، اتنا ہی اہم معاملہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا ہے۔ آپ اثر رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی، کیا آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ مذاکرات آج پھر ہو رہے ہیں اور گرانٹر جو ہے 2 ایسے ملک ہیں، کیا ان سے رابطہ ہوا آپ کا؟ یہ حکومت کا کیا کردار ہوگا آپ کا؟ نہیں، میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں منتظر ہوں ایک اچھی خبر کا کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہماری دعائیں ہیں، ہم 2 پڑوسی ملک ہیں اور باہمی طور پر ہمارے بہتر تعلقات ہی ہمارے استحکام کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ 27ویں ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی، نہیں لا جا سکی۔ ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے، سامنے نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے، یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا، یہ سارے سوالات وہ ہیں جو مجھ سے متعلق ہیں۔ مولانا صاحب بنگلہ دیش کے دورے کے متعلق بتائیں، بنگلہ دیش کا دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو سارک اسٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں لگایا جا رہا حکومت کی طرف سے کوئی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے ابھی۔ صاحب نے آپ کی ملاقات کی تھی، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون کام کرے گا؟ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پراکسی طرف وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو جی پریس آپ کانفرنس کی، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا ہے جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی 2 فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر 17ویں ترمیم کو مکمل کالعدم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان شقوں پر دوبارہ غور کیا گیا، اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا، اور ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا، اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوتی رہی۔ اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ 3 دن کے اندر اندر پاس کر لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے۔ اب جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا حجم کتنا ہے، کتنا ٹائم لے گا۔ اللہ صاحب 2-3 روز قبل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ بلاول نے کوئی آپ سے مسودہ شیئر کیا، اب آپ نے کہا انہوں نے اشارے دیے، لیکن انہوں نے بتایا، لیکن وہ تو ظاہر ان پکچر تھے۔ رات کو انہوں نے 2:45 بجے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 243 کے علاوہ سب کچھ مسترد کرتا ہوں۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تھوڑا ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر بات چیت کے ماحول موجود رہے تو افہام و تفہیم کا ماحول بھی رہتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو کیوں قبول کیا اور باقی چیزوں کو کیوں مسرت کیا، یہ تو پھر جب
उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता हूँ। एक चीज आप कबूल करते हैं? सर कराची मुलाकात भी होनी है आपकी इसी पे जी 243 आप कबूल करते मैंने हैं? पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा ना। मौलाना साहब बताइएगा, आप कराची जा रहे हैं, मौलाना साहब आप कराची जा रहे हैं, कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे होने जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं। थैंक यू।